بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا والموصل إلى التصديق حجة ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه وتصور المحكوم به كذلك والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضل ہی تعالی قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ماتن کی عبارت وقد جرت العادہ سے۔ قال مصنف فرماتے ہیں، ماتن فرماتے ہیں وقد جرت العادت، عادت پڑ گئی ہے، العادتوں میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ شارح اس بات کی طرف چند سطر آگے اشارہ کریں گے۔ مضاف الیہ وہ منطقیین ہیں، تو منطقیوں کی مناطقہ کی عادت پڑ گئی ہے۔ کیا عادت پڑ گئی ہے؟ موصل الی التصور کو، موصل الی التصور کا اس سے پہلے درس میں بیان ہوا۔ مناطقہ کی عادت پڑ گئی ہے موصل الی التصور کو قول شارع کہنے کی، موصل الی التصور کا قول شارع نام رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسی طریقے سے موصل الی التصدیق کو حجت کہنے کی۔ ترجمہ پھر سے سنیں، وقد جرت العادت، اور مناطقہ کی عادت بن گئی ہے کہ موصل الی التصور کو قول شارع اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ ویجب تقدیم الاول علی الثانی وضعا، اور اول یعنی موصل الی التصور، علی الثانی ثانی یعنی موصل الی التصدیق، اور اول یعنی موصل الی التصور، موصل الی التصور کی تقدیم موصل الی التصدیق پر واجب ہے یعنی مستحسن ہے۔ ویجب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اول کی تقدیم یعنی موصل الی التصور کے مباحث کی تقدیم ثانی پر یعنی موصل الی التصدیق کے مباحث پر، اول کی تقدیم ثانی پر مستحسن ہے، وضعاً لتقدم التصور علی التصدیق طبعاً، یعنی وضع میں موصل الی التصور کے مباحث کو موصل الی التصدیق کے مباحث پر مقدم کیا جانا مستحسن ہے۔ کیوں؟ لتقدم التصور، اس لیے کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے، تو وضع میں بھی اسے مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ موصل الی التصور تصور ہے اور موصل الی التصدیق تصدیق ہے، اور تصور کو تصدیق پر طبعاً تقدم ہے، تو وضعاً بھی تقدم ہونا چاہیے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے، کیونکہ وضع کا طبع کے خلاف ہونا طلباء کے نزدیک خطا کے درجے میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تصور کو لتقدم التصور علی التصدیق طبعا، یہ جو مصنف نے فرمایا کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے، اس بات کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے،
اس بات کی دلیل تقدم طبعی کی تعریف آگے آ رہی ہے، پھر بھی تیزی سے سن لیجئے۔ متقدم کا اس طور پر ہونا کہ متأخر اس کا محتاج ہو، مگر متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ جیسے کلمہ کو تقدم طبعی ہے کلام پر، بیں طور کہ کلام کلمے کا محتاج ہوتا ہے، مگر کلمے کا وجود کلام کے لیے ناکافی ہے، یعنی کلمے کے وجود سے کلام کا وجود لازم نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ کی طرف کلام محتاج تو ہے، مگر کلمہ کلام کے لیے علت تامہ نہیں ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک کو دو پر تقدم ہے، بیں طور کہ دو اپنے وجود میں ایک کا محتاج ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک کے وجود سے دو کا وجود لازم نہیں آتا۔ تو ایک دو کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا ہے کہ متقدم ہے طبعاً، ایک کو دو پر تقدم طبعی ہے۔ بہرحال تو لِأَنَّ کُلَّ تصدیق سے اس بات کی دلیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ کُلَّ تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ۔ تقدم طبعی ہے اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور۔ محکوم علیہ کا تصور، اب محکوم علیہ کا تصور یا تو بذات ہی ہو، اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہو، یا ایسے امر کے اعتبار سے جو اس پر صادق آتا ہے اور تصدیق میں ضروری ہے۔ محکوم بہ کا تصور اسی طریقے سے، یعنی اما بذات ہی او بامر صادق علیہ والحکم، اور تصدیق میں ضروری ہے حکم، یعنی نسبت ایجابیہ و سلبیہ، یعنی نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ و سلبیہ کا تصور۔ تو تصدیق میں تصور محکوم علیہ ضروری ہے، تصور محکوم بھی ضروری ہے، تصور نسبت حکمیہ ضروری ہے، تو تصدیق محتاج ہے ان تین تصورات میں سے ہر ایک کی طرف۔ مگر کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی ایک تصور محکوم علیہ کا وجود تصدیق کے وجود کو مستلزم نہیں ہے، تو تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں لتقدم التصور علی التصدیق، اس لیے کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے، اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور یا تو بذات ہی، بحقیقت ہی، اس کی حقیقت کے اعتبار سے محکوم علیہ کا تصور ہو، یا ایسے امر کے اعتبار سے جو محکوم علیہ پر صادق آتا ہے۔ اور تصدیق میں، ہر تصدیق میں ضروری ہے محکوم بہ کا تصور اما بذات ہی او بامر صادق علیہ، اور تصدیق میں ضروری ہے حکم، یعنی نسبت تامہ خبریہ، بلفظ دیگر نسبت ایجابیہ و سلبیہ کا تصور تصدیق میں ضروری ہے۔ کیوں تصدیق میں یہ تینوں تصورات ضروری ہیں؟ کہتے ہیں لامتناع الحکم، اس لیے کہ تصدیق نام ہے حکم کا، اور حکم یعنی ایقاع نسبت و انتزاع نسبت کا نام ہے، اور حکم یعنی ایقاع نسبت و انتزاع نسبت محال ہے اس شخص سے جو ان امور میں سے، یعنی تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہ، تصور نسبت حکمیہ میں سے کسی ایک سے جاہل ہو، یعنی جس کے پاس ان تین تصورات میں سے کوئی ایک تصور نہ ہو، اس کے لیے حکم یعنی ایقاع نسبت و انتزاع نسبت محال ہے۔ اقول قد عرفت ان الغرض من المنطق استحصال المجہولات۔ شارح کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ منطق سے غرض
منطق سے غرض مجہولات کا استحصال ہے۔ اس بات کو آپ نے کہاں جانا؟ تو احتیاج الی المنطق کے بیان میں ماتن نے کہا تھا فمست الحاجت الی قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات الی آخرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ منطق کی غرض معرفت طرق اکتساب مجہولات ہے، اور اس کی غرض اکتساب مجہولات ہے، لہٰذا منطق کی غرض بالواسطہ اکتساب مجہولات ہے۔ تو ماتن کے قول مذکور سے معلوم ہوا کہ منطق کی غرض استحصال مجہولات ہے، استحصال مجہولات ہے۔ نیز منطق کی تعریف کرتے ہوئے ماتن نے فرمایا وَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونیۃ تَعْصِمُ مُرَادُهَا الذَّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ، یعنی ارباب فن نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے بچائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل منطق پر بشرط رعایت عصمت عن الخطا مرتب ہوتی ہے، اور یہی اس کا باعث بھی ہے۔ وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ الْغَرْض، لہٰذا عصمت عن الخطا فی الفکر منطق کی غرض ہے۔ اور اس سے پہلے فکر کی یہ تعریف کی ہے ہوا ترتیب امور معلومہ للتعدی الی المجہول، یعنی وہ تعدی الی مجہول کے لیے بالفاظ دیگر استحصال مجہول کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکر کی غرض استحصال مجہول ہے، لہٰذا منطق اور فکر کی تعریف سے بھی معلوم ہوا کہ منطق کی غرض استحصال مجہولات ہے۔ اسی لیے شارح نے فرمایا قد عرفت ان الغرض من المنطق استحصال المجہولات، آپ جان چکے ہیں کہ منطق سے منطق سے غرض مجہولات کا استحصال ہے، مجہولات کو حاصل کرانا ہے۔ والمجہول اما تصوری اور تصدیقی، اور مجہول یا تو تصوری ہوگا یا تصدیقی ہوگا۔ مجہول کی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ معلوم ہونے کے بعد یا تو اس کا علم و ادراک تصور ہوگا تو وہ مجہول تصوری ہے، یا تصدیق ہوگا تو وہ مجہول تصدیقی ہے۔ اور منطق کی غرض دونوں قسم کے مجہولات حاصل کرنا ہے، اس لیے منطقی کی نظر یا تو موصل الی التصور میں ہوتی ہے یا موصل الی التصدیق میں ہوتی ہے، اور موصل الی التصدیق میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں والمجہول اما تصوری اور تصدیقی، اور مجہول یا تو تصوری ہے یا تصدیقی۔ فنظر المنطق، منطقی تو منطقی کی نظر یا تو موصل فی تصور میں ہے، منطقی کی نظر یا تو موصل فی تصور میں ہے، موصل فی تصور یعنی معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک موصل ہے، منطقی کی نظر اس میں ہے۔ جیسے الحیوان الناطق، یہ موصل ہے، حیوان ناطق جو موصل ہے تصور انسان تک، اور معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک موصل نہ ہو، جیسے کہ امور جزئیہ، تو اس میں منطقی کی نظر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منطقی کی نظر موصل الی التصدیق، یعنی وہ جو مجہول تصدیقی تک موصل الی
تصدیق سے مراد وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو، جیسے ہمارا قول العالم متغیر و کل متغیر حادث، تو ہمارا یہ قول موصل ہے اس بات کی تصدیق کی طرف کہ العالم حادث۔ بہرحال فنظر المنطقی، تو منطقی کی نظر یا تو اما فی الموصل الی التصور، منطقی کی نظر یا تو موصل الی التصور میں ہے، اما فی الموصل الی التصدیق یا موصل الی التصدیق میں ہے۔ وقد جرت العادت، اے عادت المنطقیین، اس تفسیر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عادت پر جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کی عوض میں ہے اور مضاف الیہ منطقیین ہے۔ منطقیوں کی عادت پڑ گئی ہے موصل الی التصور کو قول شارح کہنے کی۔ اب اما کونہ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موصل الی التصور کو مناطقہ قول شارح کیوں کہتے ہیں، تو اما کونہ قولاً، ہاں موصل الی التصور کا قول ہونا، موصل الی التصور اما کونہ قولا، لیکن موصل الی التصور کا قول ہونا، یعنی موصل الی التصور کو قول اس لیے کہا جاتا فَلِأَنَّهُ فی الاغلب مرکب، اس لیے کہ موصل الی التصور اکثر مرکب ہوتا ہے۔ اکثر مرکب ہوتا، اس لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کبھی کبھی غیر مرکب بھی ہوتا ہے، اکثر مرکب ہوتا، اس لیے کہ موصل الی التصور کی چار قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام تو یقینی طور پر مرکب ہے، رسم تام یقینی طور پر مرکب ہے، حد ناقص یہ مرکب بھی ہوتی غیر مرکب بھی ہوتی، رسم ناقص یہ مرکب بھی غیر مرکب بھی، تو 6 قسموں میں سے 4 قسم مرکب ہے۔ تو اسی وجہ سے شارح کہتے ہیں کہ اما کونہ قولا، لیکن موصل الی التصور کا قول ہونا، اس لیے کہ موصل الی التصور اکثر مرکب ہوتا ہے، والقول یرادفہ، اور قول مرکب کے مرادف ہے، قول مرکب کے مرادف ہے، اسی لیے موصل الی التصور کا نام مناطقہ قول رکھتے ہیں۔ اور رہ گئی شارح کی بات، اما کونہ شارحاً، لیکن موصل الی التصور کا شارح ہونا، موصل الی التصور کا نام شارح بھی رکھتے ہیں، کیوں؟ فَلِشَرْحِهِ وَإِيضَاحِهِ ماہیات الاشیاء، اس لیے کہ موصل الی التصور اشیاء کی ماہیتوں کی شرح اور وضاحت کرتا ہے، شرح اور وضاحت کرتا ہے۔ مثلاً ماہیت انسان کی وضاحت حیوان ناطق کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور حیوان ناطق موصل ہے، تو یہ حیوان ناطق ماہیت انسان کی شرح اور وضاحت کر رہا ہے، تو کہتے اما کونہ شارحاً، لیکن موصل الی التصور کا شارح ہونا، فَلِشَرْحِهِ اس کے شرح اور توضیح کرنے کی وجہ سے اشیاء کی ماہیتوں کا۔ والموصل الی التصدیق حجہ، تو مناطقہ کی عادت پڑی ہے موصل الی التصور کو قول شارح کہنے کی، والموصل الی التصدیق حجہ، اور موصل الی التصدیق کو حجت کہنے کی۔ یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ موصل الی التصدیق کا نام حجت رکھتے ہیں، لأن من تمسک سے وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حجت کو حجت کیوں کہتے ہیں، موصل الی التصدیق کا نام حجت کیوں رکھتے ہیں، کہتے ہیں لأن من تمسک بہ استدلالا علی مطلوبہ، اسے حجت اس لیے کہتے ہیں، حجت اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اس کے ذریعے سے اپنے مطلوب پر استدلال کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا مطلوب ہے کہ عالم حادث ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے، موصل الی التصدیق کے ذریعے سے، اور مثلاً العالم متغیر العالم متغیر کل متغیر حادث کے ذریعے سے استدلال کرتا ہے،
اپنے مطلوب پر تو وہ خصم پر غالب آ جاتا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ غلبہ کا سبب ہے، یہ غلبہ کا غالب خصم پر غالب آنے کا سبب ہے تو یہ حجت حج یحجو سے ماخوذ ہے، اور لغت میں اس کے معنی غلبہ کے ہے، تو چونکہ یہ غلبہ کا سبب ہے تو اسی کا نام غلبہ رکھ دیا، تسمیت السبب باسم المسبب کے قبیل سے ویجب ای یستحسن تقدیم مباحث الاول ای الموصل الى التصور على مباحث الثانی ای الموصل الى التصدیق بحسب الوضع۔ اس عبارت سے اولاً تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو یجب کا لفظ ہے، یجب تقدیم الاول، تو یہاں وجوب سے مراد وجوب عرفی ہے، یعنی وجوب استحسان کے معنی میں ہے، مستحسن ہے، مناسب ہے۔ کیا مناسب ہے؟ اول کے مباحث کی تقدیم، اول یعنی موصل الی التصور کے مباحث کو مقدم کیا جانا، ثانی کے مباحث پر یعنی موصل الی التصدیق کے مباحث پر وضع کے اعتبار سے مقدم کیا جانا مناسب ہے۔ لأن الموصل الی التصور، کیوں اول کے مباحث کو ثانی کے مباحث پر مقدم کیا جانا مناسب ہے وضع کے اعتبار سے؟ وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ موصل الی التصور تصورات ہیں، اور موصل، جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ موصل الی التصور تصورات ہیں، اور موصل الی التصدیق تصدیقات ہیں، اور تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے، والتصور مقدم علی التصدیق طبعاً، اور تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے۔ اس بات کو بھی میں بیان کر چکا متن میں کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے کہتے ہیں، اور تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے، تو وضعاً بھی مقدم ہونا چاہیے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا التصور مقدم علی التصدیق طبعاً، شارح کہتے ہیں ہم نے جو یہ کہا کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی ہے، تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے، یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے، اس لیے کہ تقدم طبعی یہ ہے، لأن التقدم الطبعی ہوا ان یکون، اس لیے کہ تقدم طبعی یہ ہے کہ متقدم اس حیثیت سے ہو، متقدم اس طور پر ہو کہ متأخر اس کا محتاج ہو، اور متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو، والتصور کذالک، اور تصور کا یہی حال ہے تصدیق کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ تصور کی طرف تصدیق محتاج ہے، اور تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ اما انہ لیس الا، رہی یہ بات کہ تصور تصدیق کے لیے علت تامہ نہیں ہے، تو شارح کہتے ہیں یہ بات تو ظاہر ہے، ورنہ کیونکہ اگر تصور تصدیق کے لیے علت تامہ ہوتا تو تصور کے وجود سے ہی تصدیق کا وجود لازم آتا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ تصور تصدیق کے لیے علت نہیں ہے، فظاہر، تو یہ بات تو ظاہر ہے، ورنہ تصور کے حصول سے ہی تصدیق کا حصول لازم آتا، ضرورت وجوب وجود المعلول، اس لیے کہ معلول کے وجود کا وجوب بدیہی ہے علت کے وجود کے وقت۔ وَأَمَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، دو بات تھی کہ تصور علت تامہ نہیں ہے تصدیق کے لیے، اس بات کی دلیل بیان کی گئی، اور تصور کی طرف
تصدیق محتاج ہے۔ اس دوسرے کو لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ التصدیق، لیکن تصور کی طرف تصدیق محتاج ہے، تصور کی طرف تصدیق محتاج ہے، یعنی تصور محتاج محتاج اور تصدیق محتاج ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ تصور کی طرف تصدیق محتاج ہے، اس لیے فَلِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلَاثِ تصورات، اس لیے کہ ہر تصدیق میں 3 تصورات کا ہونا ضروری ہے۔ تصور محکوم علیہ یا تو بذات ہی ہو، حقیقت کے اعتبار سے ہو، یا ایسی چیز کے اعتبار سے جو اس پر صادق آتی ہے، اور محکوم بہی کا تصور اسی طرح، یعنی اما بذات ہی او بامر صادق علیہ، اور حکم کا تصور تو کیا کہتے ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ تصدیق، اس لیے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے 3 تصورات، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہی، اور تصور حکم یعنی تصور نسبت حکمیہ للعلم الاولی، بداہتاً اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ حکم یعنی ایکائے نسبت و انتزاع نسبت ممتنع ہیں، حکم ممتنع ہیں اس شخص سے جو ان تصورات میں سے کسی ایک سے جاہل ہو۔ تو پتہ چلا کہ تصدیق کا حصول موقوف حکم کے حصول پر، اور حکم کا حصول محال ہے تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہی، تصور نسبت حکمیہ کے بغیر۔ تو حکم اپنے وجود میں حکم محتاج ہے تصور محکوم علیہ کا، تصور محکوم بہی کا، تصور نسبت حکمیہ کا، اور تصدیق حکم ہی کا نام ہے۔ تو تصدیق محتاج ہے تصور محکوم علیہ کی طرف، تصور محکوم بہی کی طرف، تصور نسبت حکمیہ کی طرف۔ وفی حاصل کلام قد نبہ علی فائدتین، اس عبارت پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔